اللہ तबारक व तआला ने जब इबलीस से ये फरमाया कि तूने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मेरे हुक्म के मुताबिक सजदा नहीं किया, तो अब तू यहाँ से चला जा, क़यामत तक के लिए तेरे ऊपर लानत है। तो शैतान कहने लगा कि मुझे मोहलत दी जाए। तो अल्लाह ताला ने उसे एक मुअय्यना और मुकर्ररा वक्त तक के लिए मोहलत दे दी। तो उसने कुछ दावे खुद किए, कहने लगा कि मैं लोगों के रस्तों में बैठूँगा, उन्हें गुमराह करूँगा, उनके ख़िलाफ़ चालें चलूँगा, वसवसा अंदोज़ियाँ करूँगा, और किस हद तक लोगों को गुमराह करूँगा और किन किन को गुमराह करूँगा। उसने कहा मैं उन सब को इज्तिमाई तौर पर गुमराह करूँगा, हर एक पर अपना जाल फेंकूँगा, हर एक को उसके मामले के मुताबिक राह हक़ से हटाने की कोशिश करूँगा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, लेकिन मालिक जो तेरे मुखलिस बंदे होंगे ना, वो मेरे शर से बचे रहेंगे। दुनिया में हर तरफ शैतानी वसावस फैल चुके, चारों जानिब फितने, गुमराह करने वाली बातें, गुमराह करने वाले रास्ते, हर तरफ मनफी बातों का ज़ोर, बुरी बातें भी लोग इतनी मुसज्जा, मुकफ़्फ़ा और ख़ूबसूरत करके करते हैं कि बहुत बड़े झूठे भी सच्चे महसूस होते हैं माज़अल्लाह। बहुत कम लोग हैं जो इस गुमराही से बचते हैं। वो कौन हैं? उनकी एक ही तारीफ़ कुरान मजीद ने बयान की कि वो अल्लाह के मुखलिस बंदे। जितना किसी के अंदर इखलास होता है, जितना वो तसन्नो से बचता है, जितना वो दिखलावे से बचता है, जितना वो शोहरत से बचता है, जितना कोई शख्स अपने आमाल को छुपा कर अपनी नेकी को महज अपने रब करीम के लिए करने की कोशिश करता है, उतना ही ज़्यादा वो शैतान के दाव से बचता है। आप जितना मुखलिस होते जाएंगे, जितना खालिस होते जाएंगे, जितना आप तसन्नो से, दिखावे से, रियाकारी से, बनावट से, शोहरत से बचते जाएंगे, तो ये मत समझें कि आप रियाकारी से बच रहे हैं, दिखावे से बच रहे हैं, शोहरत से बच रहे हैं, बल्कि समझें कि आप शैतान से बच रहे हैं। वो मुज़य्यन कर देगा निगाहों के सामने, वो तारीफ़ को मुज़य्यन कर देगा, बार बार नफ्स को तस्कीन मिलेगी, बार बार आप महसूस करेंगे कि मेरी तारीफ़ हो रही है और होनी चाहिए, मेरी खुशामद हो रही है और होनी चाहिए, लोग मेरे लिए क्या क्या मनाक़िब कह रहे हैं और होने चाहिए। अल्लाह की रज़ा का हुसूल ये इखलास के आला तरीन मकासद में से। और ज़रा सा भी शायबा इखलास किसको कहते हैं? इखलास का मतलब ये होता है कि अल्लाह की इबादत में ज़रा बराबर भी किसी को शरीक ना ठहराया जाए। यानी किसी शख्स ने रोज़ा रखा है तो वो इतनी नीयत करेगा कि मेरे रब का हुक्म है तो मैंने रोज़ा रखा है, अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखा है। अगर उसने ये इरादा किया ना, चलो रोज़ा भी हो जाएगा और मेरा वज़न भी कम हो जाएगा, तो ये इखलास नहीं है। किसी शख्स ने नमाज़ पढ़नी है अल्लाह की रज़ा के लिए, और अगर वो नमाज इसलिए पढ़े कि नमाज एक बेहतरीन वर्जिश भी है और जब मैं नमाज़ पढ़ूँगा तो उससे मेरे आज़ा के अंदर बेहतरी भी आएगी और मेरे वजूद को उससे इत्मीनान भी नसीब होगा और मेरा जिस्म जो है वो बेहतरीन हरकत करने लगेगा, काम करने लगेगा, तो ये वाली नीयत शामिल करना साथ दुरुस्त नहीं है, महज अल्लाह की रज़ा के लिए। यानी उस पर हदीस मौजूद है। एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक शख्स इसलिए जिहाद करता है कि वो उसे अजर भी मिले और साथ उसकी शोहरत भी हो जाए। सियासता में हदीस मौजूद है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा ये आप इस हदीस के लफ्ज़ों पर गौर करें। वो अर्ज़ करते हैं कि महज शोहरत की नीयत नहीं, उसकी नीयत ये है कि जिहाद भी कर लूँ और शोहरत भी हो जाए। यानी दोनों नीयतें हैं, अल्लाह की रज़ा की नीयत भी है लेकिन साथ थोड़ी बहुत शोहरत की नीयत भी। या रसूलल्लाह अजर मिलेगा? तो अल्लाह के रसूल ने दो टोक लफ्ज़ों में फरमाया, इस बंदे को कोई अजर नहीं मिलेगा। फिर अर्ज़ की दूसरी दफ़ा, या रसूलल्लाह नीयत जिहाद की भी है लेकिन साथ उसका ख्याल है कि मशहूर भी हो जाऊँ। तो करीम फरमाने लगे, इसे कोई अजर नहीं मिलेगा। 6 बार पूछा, तीसरी बार अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नीयत जिहाद की भी है लेकिन साथ ख्याल ये है कि मैं शोहरत भी पा जाऊँ, तो हुक्म क्या है? तो हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुक्म यही है कि इस बंदे को कोई अजर नहीं मिले। खालिस इरादे हों, अल्लाह अगर चाहते हैं फितनों से बचें, अगर चाहते हैं इस दौर की गर्द से बचें, अगर चाहते हैं इस दौर के अंदर जिस कदर ज़्यादा आजमाइश होती जा रही है और जिस कदर ज़्यादा मुख्तलिफ रूप धार कर शैतानियत अपना गलबा कर रही है, उससे हम बचें, तो उसका एक ही इलाज कुरान मजीद ने बयान किया है कि अल्लाह की रज़ा के लिए मुखलिस हो जाओ। इखलास से मिलता क्या है? जो लोग मुखलिस होते हैं ना, वो बहादुर होते हैं,
بزدلی دور ہوتی ہے مخلص ہو جانے سے. انسان کا ذہن مضبوط ہوتا ہے، اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، اس کے مزاج میں استقامت آتی ہے. جب آپ مخلص ہوتے ہیں تو پھر تو یہ حال ہوتا ہے کہ صحابہ میدانوں میں نکلتے تھے تو کوئی کہتا تھا کیا کرنے جا رہے ہو، تو کہتے تھے شہادت لینے جا رہے ہیں. وہ مرنے کو تیار تھے، جان دینے کو تیار تھے، وجہ مخلص تھے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد کے اندر جب ایک خبر پھیلا دی گئی معاذ اللہ کہ حضور کو شہید کر دیا گیا ہے اور کچھ لوگ بہت پریشان ہوئے اور ادھر ادھر ہونے لگے، تو حضرت انس بن نضر آواز دیتے تھے اور فرماتے تھے ادھر آؤ نا واپس، تم کہاں جا رہے ہو، مجھے تو میدان احد سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. مخلص تھے تو دوڑتے تھے. بہادری پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر سے، سستی اور کاہلی ختم ہوتی ہے اخلاص کی برکت سے. دوسری جو چیز اخلاص سے انسان کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو مخلص ہوتے ہیں نا ان کی اللہ مدد فرماتا ہے. انہیں تائید عزوی حاصل ہوتی ہے، انہیں تائید باری تعالیٰ حاصل ہوتی ہے. جب آپ ریاکار ہیں، جب آپ تصنع کر رہے ہیں تو اس میں پھر ظاہر ہے آپ کی نیت ہی ریاکاری کی ہے، آپ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اس میں اللہ کی مدد آئے گی. لیکن جب کوئی کام آپ کرتے ہی رب کے لیے ہیں اور علیم بذات الصدور، رب جانتا ہے کہ میرے لیے لگا ہوا ہے، تو پھر اللہ مدد بھی بڑی فرماتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تائید غیبی سے نوازتا ہے. پھر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ سارے رستے کھلتے جا رہے ہیں، آسانیاں ہوتی جا رہی ہیں، آسودگی ملتی جا رہی ہے، بہت ساری مشکل ترین وادیاں بھی آرام سے سر ہوتی جا رہی ہیں. اور پھر تیسری چیز جو اخلاص سے پیدا ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اندر محنت کا جذبہ ہوتا ہے. آپ ایک کام کرتے ہیں اس میں اخلاص نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا کریں گے، بھائی اتنا سا ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا، میری حاضری لگ گئی، بس میں آ گیا، میری فوٹو چل گئی، بس کسی کو پتہ چل گیا لوگوں کو کہ میں آیا، وہ بھائی حاضری لگوانا مقصود ہے، با لگ گئی. لیکن جب آپ مخلص ہوتے ہیں تو اب حاضریاں نہیں لگواتے، پھر آپ ڈیوٹیاں دیتے ہیں. جب آپ مخلص ہوتے ہیں تو پھر آپ صرف فوٹو میں نظر نہیں آتے، پھر صبح و شام تک اور شام سے صبح تک آپ کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے میں بھلا کیا خدمات پیش کر سکتا ہوں، میں کس حد تک آگے بڑھ کے اپنے صلاحیتیں دین کے لیے وقف کر سکتا ہوں، پیش کر سکتا ہوں. پھر مقصود فقط یہ نہیں ہوتا. ایک دفعہ ایک جلوس نکلنا تھا کشمیر کے لیے، تو مذہبی سیاسی جماعتیں جمع تھیں، تو ان میں سے مجھے بھی ایک جگہ دعوت دے لی گئی، تو مجھے کہنے لگے کہ وہ ہم نے جلوس نکالنا ہے. تو میں نے کہا کیا مطلب جلوس نکالنا ہے؟ تو پھر اس میں نا ساتھ، ابھی وہ بہت پرانی بات ہے، ہم طالب علم تھے، تو اس میں یہ تھا کہ اخباری نمائندوں کو کسی طریقے سے بلائیں اور زیادہ سے زیادہ جمع کریں رپورٹر. تو مجھے ایک بزرگ کی بات نہیں بھولتی، انہوں نے بڑی خاص بات کی، کہنے لگے اوہ میں تو جا رہا ہوں، میں سمجھا تھا تم اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوئے ہو. لیکن جس قوم کا یہ حال ہو کہ وہ پہلے یہ دیکھے کہ کتنے کو نمائندے آئیں گے، کتنے کو خبر چلے گی، کہاں تک بات پہنچے گی، تو ان کا مشن تو کوئی نہ ہوا. تو جب آپ مخلص ہوتے ہیں پھر آپ محنت کرتے ہیں، پھر آپ کے اندر، میں آپ سے عرض کروں کہ جب ٹیچر ڈیوٹی کرتا ہے نا تو پھر اس نے 4-6 گھنٹے پورے کرنے ہوتے ہیں، اور جب اس کا دل کرتا ہے نا کہ میرے سامنے جو بیٹھا ہے یہ علم کے نور سے فیض یاب ہو، پھر وہ صلاحیتیں لگا دیتا ہے، پھر وہ مشقتیں کرتا ہے، پھر وہ اپنے سینے کو نچوڑ کے اس کے اندر جو علم کا نور ہوتا ہے وہ طالب علم میں منتقل کرنے کی کوشش کرتا. وہ 1 منٹ کے لیے بھی غیر نصابی کوئی بات نہیں کرتا. مخلص جو ہوا وہ جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اخلاص. چوتھی بات، جو ریاکار ہوتے ہیں نا اپنی نظروں میں گر جاتے ہیں، اور جو مخلص ہوتے ہیں ان کی اپنی نظر میں بھی اپنی بڑی عزت ہوتی ہے. اپنے آپ سے وہ دھوکہ نہیں کرتے. پتہ نہیں میں نے کتنی بڑی بات کی ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہو. او بھائی بندہ خود مطمئن ہی نہ ہو تو وہ کوئی کام کیسے کرے گا؟ جب کوئی تصنع کرتا ہے، بناوٹ کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو جواب بھی نہیں دے پاتا، وہ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہا ہوتا ہے. وما یخدعون الا انفسهم، اپنے آپ کے ساتھ دھاگا کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے. اور جب انسان مخلص ہوتا ہے نا تو اسے اپنے آپ سے بھی پیار ہوتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے میرا وجود کوئی بیکار وجود نہیں، میری زندگی کوئی بیکار زندگی نہیں، یہ زندگی تو میں نے کسی کے نام کر دی ہے، یہ تو میں نے زندگی کسی کے لڑ لگا دی ہے. اسے اپنے آپ سے پیار ہونے لگتا ہے. جب وہ مخلص ہوتا ہے اپنی نظر میں اس کی عزت ہوتی ہے، اسے پھر اپنی صلاحیت سے پیار ہوتا ہے، وہ پھر ضمیر کا قیدی نہیں ہوتا. اسے پھر لگتا ہے کہ وہ میں کسی کام لگ گیا ہوں، کوئی ڈیوٹی اللہ نے مجھ سے لینی شروع کر دی. 5ویں بات،
ریاکاری جھوٹ ہے، اخلاص سچ ہے۔ ریاکاری ناانصافی ہے، اخلاص انصاف ہے۔ ریاکاری چٹیل اور گمراہ کرنے والا رستہ ہے، اور اخلاص اعتدال کا رستہ ہے۔ وہ ایک خوبصورت راہ ہے، جس راہ پر انسان چلتا ہے تو رستہ بظاہر ٹوٹا پھوٹا بھی ہو لیکن اسے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، وہ چلتا چلا جاتا ہے۔ اخلاص نعمت ہے، سعادت ہے، عدل ہے، برکت ہے، ٹھنڈک ہے، نور ہے۔ رب رسول کی مدد کا نام اخلاص ہے۔ اور پھر چھٹی بات، ریاکاری نا بے چینی بڑی پیدا کرتی ہے۔ ان کو تعریف کرانے کا شوق ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے وہ بیچارے منتیں کر رہے ہوتے ہیں کوئی تھوڑی تعریف ہو جائے نا میری۔ جن کو تعریفیں کرانے کا، خوش آمدیں سننے کا شوق ہو جاتا ہے نا، وہ بیچارے ہر وقت اپنے منہ سے کہتے رہتے ہیں شکر ہے جی اللہ کا، بڑا اللہ کا فضل ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، بڑا شکر ہے جی فلانی ڈیوٹی بھی میں نے کی، فلانی مسجد بھی میں نے بنائی، فلائی کام میں میں شامل رہا، فلاں کو مشکل آ گئی تھی، میں بے چین ہی بڑا ہے، بتاتا پھرتا ہے، سناتا پھرتا ہے۔ ریاکاری بے چینی ہے، کوئی تعریف نہ کرے، خود کرتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کام نہیں کیا ہوتا اس پر بھی اپنی تعریف چاہتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ کیا نہیں پر ہماری تعریف ہو جائے۔ ریاکاری بے چینی ہے اور اخلاص سکون ہے۔ بے قراری والے کرتے ہیں نیکی کر فیس بک پہ ڈال، اور اخلاص والے کہتے ہیں نیکی کر دی اب چپ کر جاؤ، اجر تو اللہ دے گا، قیامت میں تو پتہ چل جائے گا رب کتنی مہربانی فرماتا۔ پھر ریاکاری سے نا بے صبری پیدا ہوتی ہے۔ آپ جب تصنع کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، تو آپ کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی نتیجہ نکلے، فٹافٹ پتہ چل جائے کہ بھلا لوگوں کی رائے کیا ہے۔ اور اخلاص صبر پیدا کرتا ہے، سکون پیدا کرتا ہے۔ یہاں اجر نہ بھی ملے تو پتہ ہوتا ہے صبح قیامت اللہ ضرور اجر عطا فرمائے گا، ورنہ تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ کوئی مجھے نہ کوئی اس پہ جلدی سے کوئی چیز ملے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ آیا نا، تو حضرت عثمان غنی نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنیز رکھ کے دی تھی گھر کے کام کاج کرنے کے لیے، کہا اماں جی یہ آپ کی خدمت کریں گی۔ تو سیدہ عائشہ نے 2-4 دفعہ کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، تھوڑے سے کام ہوتے ہیں گھر کے، میں خود کر لیتی ہوں۔ کہا نہیں یہ آپ کو کر دے گی۔ تو وہ کنیز کہتی ہے میں نے عجیب نظارہ دیکھا کہ سیدہ عائشہ کھانا پکانے کھڑی ہوتی نا تو ایک روٹی میری بھی پکا دیتی، وہ کوئی دودھ گرم کرنے کے لیے کھڑے ہوتی تو ایک پیالی مجھے بھی گرم کر دیتی۔ میں ان سے کہتی کہ میں قربان جاؤں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں، آپ الٹا۔ مجھ سے کبھی کوئی کام انہوں نے نہیں لیا، ہاں جب کوئی دروازے پر کچھ مانگنے آتا نا تو سیدہ عائشہ صدیقہ مجھ سے فرماتی کہ جاؤ اسے یہ کچھ دے آؤ، کھجوریں دے آؤ، سرکہ دے آؤ، پیسے دے آؤ۔ تو میں ان کی خدمت میں عرض کرتی کہ اماں جی یہ کام تو لوگ پہنچ کے کرتے ہیں بانٹنے والا، تو آپ باقی کے جو گھر کے اندر کے 4 دیواری کے کام ہیں وہ مجھے کرنے نہیں دیتی ہیں، اور یہ جو باہر کا کام ہے یہ آپ مجھ سے فرماتی ہیں تو دے آؤ، تو وجہ؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بندہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ شکریہ بھی تو ادا کرتا ہے نا، تو میں چاہتی ہوں وہ شکریہ بھی تیرا ہی ادا کر جائے، میں نے جو بھی اجر لینا ہے محض اپنے رب کریم سے لینا، وہ تیرا شکریہ ادا کر جائے، تجھے کہہ جے تو نے دیا ہے، اس کی نظر میں یہ ہو کہ یہ تو نے کیا ہے کام۔ اس طرح کا جب اعلیٰ ترین جذبہ پیدا ہوتا ہے تو مجھے بتائیے پھر کو بے صبری ہوتی ہے کہ تعریف ہو میری، پھر کو بے چینی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ آپ اطمینان قلبی اور سکون محسوس کرتے ہیں جب آپ کا اس طرح کا رویہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کچھ چیزیں، بہت ساری چیزیں سامنے رکھ کے نچوڑ بیان کیا جاتا ہے، یہ آپ غور کریں کہ عرض کر رہا ہوں، جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے نا تو اس کے دل سے موت کا خوف نکل جاتا ہے، ڈرا ڈرا، سہما سہما، خوف زدہ، بیماری نہ آ جائے، گھر نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، فلاں نہ چلا جائے، موت کا خوف مخلصین کے دلوں سے نکل جاتا ہے۔ یعنی ہر روز حضرت عمر دعا مانگتے تھے یا اللہ اپنے رستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ یعنی سیدنا خالد ابن ولید ساری زندگی ڈھونڈتے رہے کہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے آرزومند تھے۔ یا کسی کا جان دینے کو بھی دل کرتا، یعنی میں مر ہی جاؤں، نہیں میری جان ہی چلی جائے۔ بچے بھی نظر آتے تھے، ان کو گھر بھی نظر آتا تھا، ان کو اپنے جائیدادیں، زمینیں، باغات بھی ان میں سے بہت سارے لوگ رکھتے تھے، پھر بھی دل کرتا تھا کہ جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، میں تے لگیاں توڑ نہ بھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، تے قدم نہ پچھاں ہٹیساں،
ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮੰਗਸਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁਮੇਸਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਮ ਜਾਨ ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਸੈ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ करे सां। मुखलिस बंदे का दिल करता है मुखलिस का कि जान दे दूं। जब आप मुखलिस ही नहीं है फिर तो ज़िंदगी से प्यार है, फिर तो मरने से खौफ है, फिर तो डर लग रहा है। तो इखलास ये सारी आसानियाँ इंसान की ज़िंदगी में ले आता है। शर्त यह है कि नमाज पढ़े तो मुखलिस होकर, रोज़ा रखे तो मुखलिस होकर, सदका दे तो मुखलिस होकर, किसी के साथ ताल्लुक़ बनाए तो मुखलिस होकर, किसी से प्यार करे तो मुखलिस होकर, किसी से मिलने जाए तो मुखलिस होकर, किसी को घर बुलाए तो मुखलिस होकर, किसी से लेन देन करे तो कोई दुनियावी दरमियान में किसी किस्म का भी। हज़रत मुआज़ इब्न जबल कहते हैं मैं यमन जा रहा था और ये मेरी नबी पाक अलैहिस्सलाम से वो मुलाकात थी जो आखिरी थी, क्योंकि जब मैं वापस आया तो हालत ये थी कि सरकार का विसाले ज़ाहिरी हो चुका था और हुजूर ने मुझे कह के भेजा था, इरशाद फरमाया था कि जब तू लौटेगा तो मेरी कब्र के पास से गुजरेगा। फरमाते मैं जब जा रहा था तो मेरी आखिरी मुलाकात थी। उस वक़्त हुजूर ने मुझे जो नसीहतें फरमाई तो एक नसीहत ये फरमाई, मुखलिस होकर अमल करना। मुखलिस होकर किया गया थोड़ा अमल भी अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा दर्जा पा जाया करता। तसन्नो ना हो, रियाकारी ना हो, बनावट ना हो। मैं अल्लाह के घर में बैठा हूँ, मुझे अपने मुर्शद से मोहब्बत नहीं, इश्क नहीं, मेरे पास कोई लफ्ज़ ही नहीं है जो मैं उनके बारे में इस्तेमाल करूँ, वो मेरे पास जुमला ही नहीं है जो मैं कह सकूँ। मैं कैसे किसी को बताऊँ कि मैं उनके जो गली से गुज़रने वाले बच्चे थे और जवान थे और मुसाफिर थे वो भी भले लगते थे कि महबूब की गली से गुज़रते। मैं तो उस शख्स के भी हाथ चूमा करता था जो वहाँ बर्ची खाने में लंगर पकाता था कि यार तू करीब तो रहता है ना, तो बार बार देख जिना ने दिल पर जानी डिठाओ अखियाँ ही ताक लइए। वो क्या बताएं कि अंदर क्या है, रूह कैसे मचलती है। ज़िंदगी पर जरूरत नहीं हुई कभी पास बैठने की, साथ वाली कुर्सी पे बराजमान होने की, साथ होके फ़ोटो खिंचवाने की। पता नहीं कहाँ से ज़रूरतें आई हैं लोगों में, कहाँ से मिजाज बने हैं, ये कौन सा नया रंग दुनिया में आया। मैं रियाकारी नहीं कह रहा, लेकिन खुदा के बंदो मेरे लिए इतनी लोगों ने दुआएं की हैं, इतनी दुआएं की हैं कि मैं सोच नहीं सकता। मुझे किसी दोस्त ने एक दफ़ा पूछा था ज़िंदगी में कमाया क्या और जमा क्या किया, तो मुझे अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी की बात याद आई। वो कहा करते हैं हमने ज़िंदगी में ना मोहब्बत कमाई है और दुआएं जमा करके रखी हैं। मोहब्बत कमाई है और दुआएं जमा करके रखी हुई, इतनी हैं अल्लाह के फजल से कि कहीं मुश्किल आ जाती है तो कोई ना कोई दुआ उठ के सामने आ जाती है और सारे मसले हल कर जाती है। दुआएं मुहाफिज बन के, पहरेदार बन के साथ रहती। तो इखलास, लिल्लाहियत, प्यार, खुलूस, ये आपको ताकतवर कर देगा। आपके अंदर वो खास जज्बा पैदा हो। यार आप इस बात को समझते नहीं कि फारूक आजम चेहरे पे कपड़ा डाल के क्यों घूमते थे मदीने की गलियों में? क्यों? उमर किसी से डरते थे? कोई रोक सकता था जनाब उमर को? कपड़ा इसलिए डाल के चलते थे कि वो दिखाना नहीं चाहते थे मैं मदीने की गलियों में हुजूर की उम्मत का ध्यान रखने के लिए निकला हूँ। वो बताना नहीं चाहते थे। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक जिस बूढ़ी माई का घर में जाके काम करके आते थे, उसका तो बच्चा ही कोई नहीं था, तो वोट कहाँ से होना था? उसके तो घर में खाने को रोटी नहीं थी, तो उसने देना क्या था? लेकिन वो इखलास था ना कि अमीरुल मोमिनीन सहरी के वक़्त उठते थे और तहज्जुद पढ़ने से पहले बूढ़ी के घर में झाड़ू दे के आते थे। सच बताओ, दिया जा सकता है? आज ये काम होता है? इतनी हिम्मत है किसी के पास कि वो किसी बूढ़ी बीमार और नाबीना औरत के घर में जाके झाड़ू दे, उसके बर्तन धोए, उसके लिए पानी भर के लाए? यहाँ तो लोग एक नेकी करते हैं तो कहते हैं अभी तक फेसबुक पे क्यों नहीं आई, अभी तक जनाब वो व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर क्यों नहीं हुई, अभी तक फलां मकाम पे क्यों नहीं गई। तो इखलास बहुत बड़ी नेमत, इखलास को कभी ना छोड़ें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस पाक आपने भूलनी नहीं। हुजूर फरमाते हैं जो शख्स इस हाल में दुनिया से रुखसत हुआ ना कि वह अल्लाह ताला के लिए इखलास पर था, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक नहीं ठहराता था, नमाज पढ़ता था, ज़कात देता था और मुखलिस था, वो इस हाल में दुनिया से गया, तो समझो जब वो रब के हुजूर हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उससे राज़ी होगा, वो अपने रब को राज़ी पाएगा। तो याद रखना, बिलखुसूस उन लोगों से जो कोई दीनी, कोई फलाई, कोई मिल्लत का कोई भी काम करते हैं, उसमें अगर ज़र्रा बराबर भी कोई दुनियावी लालच आ जाएगा तो आप के अंदर जो खुदाई मदद है वो रूठ जाएगी। तो फिर आप मुकाबला नहीं कर सकते, फिर काम को दवाम नहीं होगा, फिर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अपने आप को खुद से संभालना पड़ता है,
نیت کو بار بار وضو کرانا پڑتا ہے، اپنے ارادوں کو تازہ کرنا پڑتا ہے، بار بار یہ شیطان دھوکہ دے گا، بار بار نفس وسوسے ڈالے گا، بار بار اپنے آپ کو اخلاص کی بھٹی میں لائیں، بار بار اللہ کی رضا کی طرف سفر کریں۔ آج 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اللہ کے حضور عرض کریں کہ مالک اگر پیچھے کوئی دکھاوا ہو گیا تو معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے اخلاص کی دولت، اخلاص کی نعمت، اخلاص نصیب فرما۔ آپ مخلص ہونا تو مدد ایزوی آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ ایک بزرگ تھے، بہت بڑا ادارہ بنایا اور جلدی بنایا، اور بہت بڑی تعداد تھی جس کو وہ سنبھالتے تھے۔ تو میں نے ان سے ایک دفعہ کہا کہ حضرت کو نسخہ ہی بتائیں یہ کام کیسے ہوتا ہے، تو رو پڑے۔ تو پنجابی میں کہنے لگے میرے کو قسم چکا لیا مینوں آپ بھی نہیں پتا، میرے کو لو حلف لے لیا مینوں نہیں پتا، بس ایک بات ضرور ہے کہ کوشش کرتا ہوں کوئی تسنو نہ آئے، کوئی ریاکاری نہ آئے، کوئی دکھاوا نہ آئے، باقی قسم چکا لیا پتا یہ بندہ مخلص ہوئے تو رب پتہ ہی نہیں لگن دینا۔ لیکن یہ اخلاص جو ہے نا، بات تو میری مکمل ہو گئی تھی، ایک شعر یاد آ گیا ہے۔ وہ ایک درویش نے لکھا تھا کہ اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا، ایک منگن والی دا پتر سی جڑی بیچاری کسی دی مدد نال گزارا کر دی سی۔ وہ بھکارن کا لال میلے میں گم ہو گیا، کیوں کہ وہ میلے میں آوازیں دیتا تھا زور زور سے، ہے کوئی مخلص، مجھے ایک مخلص بندہ چاہیے، ایک مخلص بندے کا سوال ہے، ایک مخلص دوست کی ضرورت ہے، ایک مخلص ہمدرد کی ضرورت ہے۔ وہ پڑ جاتی ہے بھائی کبھی کبھی مخلص، ایک مخلص کی لوڑ پڑ جاتی، ایک ہو بس، ایک مخلص کی۔ جس دور میں بچے بھی باپ کی عزت اس لیے کرتے ہوں اللہ ماشاء اللہ کہ باپ امیر ہے کہ نہیں، اس دور میں اللہ ماشاء اللہ سارے نہیں لیکن اکثر جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ابا امیر ہے تو اس کی عزت بھی زیادہ ہے، اور اگر کچھ کر نہیں سکا تو کہتے تسی ساڈے لئی کیتا کی ہے۔ او بھائی وہ بھکارن کا بچہ، غریبنی کا بچہ، شاعر کہتا وہ گلیوں میں شور ڈالتا تھا، ایک مخلص بندہ، ایک مخلص دوست، ایک مخلص سجن، بس زیادہ نہیں، ایک مل جائے۔ اس کی تڑپ دیکھو، وہ کہتا ہے اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا۔ اس درویش کو تلاش تھی متاع خلوص کی، مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا، مخلوق چپ رہی کہ یہ۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں اپنی، مجھ سے کچھ شخص پوچھے نا کہ آپ نے زندگی میں تھوڑا بہت جو کام کیا ہے، جو کامیابیاں کی ہیں، تو وجہ کیا ہے، تو میرے پاس ایک ہی جواب ہے، میرے دوست مخلص ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرے ساتھ والے مخلص ہیں، جن کو سجن مخلص مل جائیں ان کے پاس خزانے ہی خزانے ہیں، ان کے پاس خزانے دولتیں دولتیں ہیں۔ جن کو لوگ مخلص مل گئے وہ بچ گئے، وہ تر گئے۔ اخلاص پیدا کریں، ہر طرف آپ کرم کی برکھا برستی دیکھیں گے۔